نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ قرآن مجید کا 30واں پارہ یعنی آخری پارہ سورۃ النبا سے شروع ہو رہا ہے۔ اس آخری پارے میں کل 37 صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان میں سے 32 صورتیں مکی ہیں اور 5 صورتیں مدنی ہیں، لیکن ان مدنی صورتوں میں بھی مضامین تقریباً مکی صورتوں والے ہی ہیں، یعنی زیادہ تر اس پورے بارے میں اسلامی عقائد نظریات سے متعلق بات کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ اور بار بار جس عقیدے کا، جس نظریے کا، جس بات کا ذکر ہے وہ ہے عقیدہ آخرت، قیامت کا ذکر ہے۔ مثلا سورۃ النبا میں قیامت کی خبر کو سب سے بڑی خبر کہا گیا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ نے سورہ نازعات میں بھی اور اس سورہ نبا میں بھی ثابت فرمایا، واضح فرمایا کہ قیامت کا دن برحق ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ باوجود اللہ کے بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے بات کرنے کی، شفاعت کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ ہاں، جس کو اللہ کریم خود اجازت مرحمت فرما دیں پھر وہ بول سکے گا۔ اس دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس فیصلے کو سن کر کافر یہ تمنا کرے گا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ مٹی ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، دوسرا یہ کہ میں نے دنیا میں تکبر نہ کیا ہوتا بلکہ مٹی کی طرح عاجزی اختیار کی ہوتی، اللہ کے سامنے جھکا ہوتا۔ اور تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان نہیں، میں حیوان ہوتا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ حیوانات کو انصاف کرنے کے بعد مٹی کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ان کے لیے آگے دائمی عذاب نہیں ہے۔ تو یہ بھی تمنا کرے گا، کاش میں بھی اس طرح کوئی حیوان ہوتا تو مجھے بھی ختم کر دیا جاتا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈالا جاتا۔ اسی طرح سورہ نازعات میں بھی اللہ تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا، اس کی ہولناکیاں بیان فرمائی ہیں، اور 5 قسمیں کھا کر اللہ کریم نے واضح طور پر فرمایا لَتُبْعَثُنَّ، تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا۔ یہ جواب اگرچہ ظاہری الفاظ میں نہیں، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں ان قسموں کا جواب یہی ہے۔ پھر سورہ نازعات میں یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ ان کے دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، خوف، ذلت، ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، لیکن آج دنیا میں وہ فرعون بنے بیٹھے، اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو شاید ان کو اپنے سے پہلے فرعونوں کا انجام معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا سورہ نازعات ہی میں کہ یہ مشرک اکثر سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، اور وہ یہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ ان کے خیال کے مطابق قیامت کا آنا ممکن نہیں تھا، وہ بس دنیا کی زندگی کو ہی حقیقی اور دائمی زندگی سمجھتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جا بجا اس سوال کا بھی ذکر فرمایا، مختلف جوابات دیے۔ یہاں بس اتنا بتایا کہ جب قیامت آئے گی تو یہ دیکھ لیں گے، اور پھر یہ واضح طور پر کہیں گے کہ ہم دنیا میں تو رہے نہیں، بس دن یا اس سے بھی دن کا بھی کچھ حصہ ہم نے دنیا میں گزارا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عباسہ میں بھی قیامت کا ذکر فرمایا کہ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ انسان خوفزدہ ہو کر اپنے قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
کسی کو بھی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جا رہا ہوگا۔ بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی، رونق ہوگی، اور بے شمار چہروں پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوگی۔ اسی طرح سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں اور انقلاب کا ذکر فرمایا کہ وہ ایک ایسا انقلاب ہوگا کہ جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں ہے، اپنے دامن میں کیا لے کر آیا ہے، اس نے اپنی اصل زندگی آخرت کے لیے کیا سرمایہ جمع کیا ہے، کھوٹے سکے ہیں یا قیمتی سرمایہ نیک اعمال ہیں یا گناہ ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ انفطار میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کے دن ہونے والی ان تبدیلیوں کا ذکر ہے، انقلابات کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کریم نے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں انسان سے شکوہ کیا ہے، اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں، پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات کو بھلا کر تو اسی کی نافرمانی اور ناشکری پر اتر آیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس انسان کو فیصلے کے دن، جزا کے دن، قیامت کا یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ قیامت کا دن تو آ کر رہے گا، اور اللہ جل شانہ نے اسی لیے تمہارے اعمال لکھنے کے لیے کرامن کاتبین تم پر مقرر فرما رکھے ہیں، وہ تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں اور وہ تمہارے سامنے پیش کر دیں گے تمہاری کتاب۔ پھر فیصلہ ہوگا، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، بدکاروں کے لیے جہنم ہے۔ جنت کی نعمتیں بھی بیان کی گئی ہیں، جہنم کا عذاب بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ مطففین میں بھی اللہ تعالی نے قیامت کا، آخرت کا ذکر فرمایا ہے، وہاں کہ نیک لوگ علیین میں ہوں گے اور یہ جو بدکار ہیں یہ سجین میں ہوں گے، یعنی جہنم میں۔ جنت کی نعمتیں، وہاں کے مشروبات، وہاں کی پاکیزہ چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور ساتھ یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ آج دنیا میں بدکار لوگ، کافر اور بعض فاسق لوگ وہ نیک لوگوں کا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے، تو قیامت کے دن یہ خود مذاق بن جائیں گے، اور جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں وہ نیک لوگ، وہ پرہیزگار لوگ بڑی عزت کی جگہ میں ہوں گے۔ پھر سورہ انشقاق میں بھی اللہ جل شانہ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، حساب کتاب کے مرحلہ سے گزر کر انسان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر اللہ کریم نے قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یعنی جیسے دنیا میں بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، یہ ایسے مراحل ہیں کہ انسان چاہے بھی تو ایک جگہ رک نہیں سکتا، اس نے آگے جانا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی مختلف مراحل ہیں، ان سب کا سامنا کرنے کے بعد بالآخر انسان نے اپنے اصل ٹھکانے جنت یا جہنم تک پہنچنا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے سورہ طارق میں بھی قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ جو راز ہیں، تنہائی میں کیے ہوئے اعمال، نیک ہوں یا برے، وہ بھی ظاہر کر دیے جائیں گے۔ تو قیامت کا دن یہ رازوں کے ظاہر ہونے کا دن ہے، اس لیے انسان تنہائی میں بھی غافل نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ یہاں کسی کو معلوم نہیں اور یہ بات کسی کو معلوم ہوگی نہیں، راز کھول دیے جائیں گے، وہ دن اللہ نے اسی لیے رکھا ہے۔ اور پھر سورہ غاشیہ تو ہے ہی قیامت کے بارے میں، غاشیہ قیامت کا ایک نام ہے، چھپا لینے والی۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے دن
قیامت کے دن یہ جو اس کی ہولناکیاں ہیں، خوف ہے، رعب ہے، دہشت ہے، وہ ساری مخلوق کو ڈھانپ لے گی، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہوگا۔ پھر یہ صورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادتیں کی، ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، لیکن چونکہ ان کا طریقہ سنت کے خلاف تھا، ان کا نظریہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے خلاف، اس لیے ان کی ساری محنتیں ضائع ہو گئیں، وہ آخرت میں ان کو کچھ نہیں نظر آئیں گی، اور پھر یہ چہرے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس کے برعکس بہت سے چہروں پر تازگی ہوگی، رونق ہوگی، وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں محنت کی اور ان کی محنت کا انداز، طریقہ بھی درست تھا اور ان کا نظریہ اور عقیدہ بھی درست تھا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے سورہ فجر میں بھی قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن جو زلزلے اور ہولناک حالات پیش آئیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک شقی ہوں گے، بد نصیب، جو اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے، اور ایک طرف نفس مطمئنہ، یعنی ایمان والے کا نفس جو اپنے رب کے احکام پر راضی تھا دنیا میں، تو اللہ کریم اب فرمائیں گے اب تو آخرت میں اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر اسی طرح سورہ بلد میں بھی قیامت کا ذکر ہے کہ نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بغیر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو آخرت کے عذاب سے، جہنم سے بچا سکے، اس لیے پھر نیک اعمال کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے آخرت کا ذکر فرماتے ہوئے سورہ زلزال، پوری صورت قیامت کا زلزلہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہوگا اور سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور زمین یہ خود انسان کے اعمال کی گواہی دے گی، بولے گی کہ فلاں انسان نے مجھ پر یہ کام کیا تھا۔ پھر لوگ حساب کتاب کے لیے اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے اعمال ان کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے، ہر ایک کو ذرہ کے برابر کی ہوئی نیکی بھی نظر آئے گی، اس کا انجام نظر آئے گا، اور ذرہ کے برابر کی ہوئی برائی اور گناہ بھی اس کے سامنے ہوگا، اس کا انجام بھی انسان دیکھے گا کہ آج اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ قاریعہ، یہ بھی قیامت سے متعلق ہے، قاریعہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، کھڑکھڑا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی، کیونکہ اس دن ہر چیز کو ہلا دیا جائے گا، پوری کائنات کو بدل دیا جائے گا، تو انسان بہت زیادہ حیران پریشان ہوگا۔ تو بتایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، اس کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا، جس کے نیک اعمال وزنی ہوں گے، اور اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، یعنی نیت انسان کی اچھی ہو، اپنے رب کو راضی کرنا مقصود ہو، اور طریقہ سنت کے مطابق ہو۔ یہ دو چیزیں جتنی زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہوں گی، وزن بڑھتا چلا جائے گا، وہ عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن ان دو چیزوں کی وجہ سے اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ تو جس کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہوگا اس کے لیے من چاہی زندگی، ایسی زندگی کہ جیسے یہ چاہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی کے گناہوں کا وزن بڑھ گیا تو اس کے لیے پھر جہنم ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، ایک لمحہ بھی جہاں سکون نہیں ہے۔ تو بہرحال اس آخری پارے میں بہت زیادہ اللہ کریم نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے، قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اکثر مشرکین کفار جو قیامت کا انکار کرتے تھے، تو وہ چونکہ اس قیامت کے آنے کو ناممکن یا مشکل سمجھتے تھے، کیسے ہو سکتا ہے،
اتنا بڑا حادثہ یا اتنی بڑی تبدیلی یا اتنے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر لینا، اور پھر ان کے سارے اعمال ایک ایک ذرہ کے برابر، ان کی ایک ایک بات کو ان کے سامنے لے آنا اور ان سب کا حساب لے کر انصاف کے مطابق جزا سزا کے فیصلے کر دینا کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے کچھ دلائل بھی بیان فرمائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ کتنی بڑی قوت اور قدرت کا مالک ہے، تو یہ اس انسان کو پھر مشکل نہ لگے۔ اس لیے سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں جو انسان دیکھتا ہے، استعمال کر رہا ہے ہر وقت اس کے دائیں بائیں۔ تو فرمایا وہ اللہ جو زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخیں، انسان کو جوڑا جوڑا، نیند کو سکون کا ذریعہ، رات کو لباس اور دن کو روزی کمانے کا وقت، آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنا سکتا ہے، تو وہ اس انسان کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین آخرین سب کو جمع کیا جائے اور پھر ان کے درمیان عدل انصاف کے مطابق فیصلے کر دیے جائیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے سورہ نازعات میں بھی سمجھایا کہ یہ انسان غور نہیں کرتا کہ جو اللہ مضبوط آسمانوں کو بنا سکتا ہے، دن اور رات کا نظام بنا کر پھر اس کو چلا سکتا ہے، زمین کا فرش بچھا سکتا ہے، پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین پر گاڑ سکتا ہے، تو کیا ان چیزوں کا بنانا مشکل ہے یا اس چھوٹے سے انسان کا دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں خاص طور پر جو یہاں ذکر فرمایا وہ سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب نشانی بیان فرمائی ہے، اونٹ، افلا ینظرون الی الابل، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ اب چونکہ یہ اونٹ ایسا جانور ہے کہ جو عرب کی زندگی کا حصہ تھا، بہت اچھی طرح وہ اس کو جانتے تھے، تو اللہ کریم نے اسی کو بطور دلیل کے فرمایا کہ یہ اونٹ جس کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، طویل جسامت کے باوجود ایک چھوٹا سا انسان کا بچہ اسے نکیل پکڑ کر جہاں چاہے لے جا سکتا ہے، اور ایک اونٹ کو نہیں، اونٹوں کی پوری قطار پھر اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، اور یہ اس کی فرما برداری ہے اپنے مالک کی بات ماننے، اور اس کا صبر کا حال یہ ہے کہ 10 10 دن تک وہ پیاس برداشت کر لیتا ہے، اور اس کی عاجزی اور سادگی یہ ہے کہ بہت سادہ چیزیں کھا کر پیٹ بھر لیتا ہے، ایسی جھاڑیاں جنہیں کوئی جانور کوئی چوپایا کھانا گوارا نہیں کرتا، وہ ان کو بھی کھا کر اپنا گزارا کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بلند و بالا آسمان بھی ہے جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے، زمین ہے جسے یوں بچھایا گیا ہے کہ اس پر چلنا بھی آسان اور کھیتی باڑی کرنا بھی آسان، اس کو کھولنا اور اس میں سے پانی نکالنا بھی آسان۔ پھر اسی طرح پہاڑ ہیں جو زمین کی میخیں ہیں، زمین کو ہلنے سے اور زلزلوں سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یوں مختلف قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں اور انسان کو سمجھایا کہ غور کریں اس کائنات پر، اپنے وجود پر ہی غور کر لیں کہ جب پہلی مرتبہ اس رب نے، اس خالق نے اس کائنات کو بنا دیا ہے تو دوبارہ بنانا کیوں مشکل ہے؟ اور خاص طور پر وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے ایسا خوبصورت، اتنی صلاحیتوں والا، عزتوں والا انسان بنا سکتا ہے، تو وہ اس انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی دوبارہ کسی چیز کو بنانا پہلی مرتبہ بنانے کی نسبت آسان ہی ہوتا ہے، انسان کی عقل کا بھی یہ تقاضا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم نے اس طرح سے دلائل کے ساتھ سمجھایا کہ جو رب یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ قیامت کو بھی قائم کر سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ فیل میں اللہ جل شانہ نے وہ مشہور واقعہ بیان فرمایا،
اصحاب فیل کے نام سے جو مشہور ہے، کہ جب یمن کے صنعاء کے گورنر برہانہ ابرہا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر چڑھائی کی، تو مفسرین کرام نے لکھا کم و بیش 60,000 جنگجو تھے اس کے ساتھ۔ قریش جو کہ بیت اللہ کے مجاور تھے، محافظ تھے، وہ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، تو اللہ جل شانہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، کنکریاں لے کر۔ ان کنکریوں نے جدید بمبوں سے بھی زیادہ تباہی مچائی اور اس پوری فوج کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کریم جو چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ بڑی سے بڑی کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی اور اللہ کی اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال دلائل کے ساتھ سمجھایا کہ قیامت کا آنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے والا اور اس کا نظام کرنے والا وہ اللہ ہے، جس نے ساری کائنات کو پہلی مرتبہ بنایا ہے۔ اسی طرح اس 30ویں پارے میں دلائل قدرت، دلائل توحید کے ساتھ ساتھ دلائل نبوت کو بھی بیان فرمایا، قرآن کریم کی صداقت کو بھی سمجھایا، تو اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بھی ثابت فرمایا۔ سورہ عابسہ بہت بڑی اس بات کی دلیل ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نابینا صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے کہ جب آپ مکہ کے قریش کے کچھ سرداروں کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، تو انہوں نے آتے ہی سوال شروع کر دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ ناگوار گزرا، تو بہرحال اللہ جل شانہ نے بڑی محبت بھرے انداز میں تنبیہ فرمائی کہ آپ کو ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے جو مخلص ہیں، جو دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا محتاج سمجھتے ہیں، جو متکبرین، جو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے دین کی، ان کی طرف آپ زیادہ توجہ نہ دیں۔ یعنی اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کے دل میں زیادہ چاہت ہے، محبت ہے، اخلاص ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہ اگر خود اپنا بنایا ہوا کلام ہوتا تو یوں اپنے آپ کو تنبیہ نہ کی جاتی، اور جب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو جس پر نازل ہو رہا ہے، جس کی زبان اقدس سے جاری ہو رہا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے دلائل نبوت یا قرآن کریم کی صداقت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ نے خاص طور پر سورہ بینہ میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، یہ خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن جب وہ بنی اسماعیل میں سے آگے یعنی قریش میں سے، تو ان یہود و نصارہ نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اس پر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اور آپ کے اخلاق کریمانہ کو اور آپ کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے ایک بینہ، واضح حجت اور دلیل قرار دیا۔ اور اس میں شک کی کیا ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ اور حق و صداقت کی واضح دلیل تھی۔ دور جاہلیت، زنا، شراب، قتل و غارت، بت پرستی، ڈاکہ زنی، اس ماحول میں 40 سال آپ نے گزارے، کسی جنگل اور خلوت میں نہیں، گلی کوچوں اور سوسائٹی میں فعال کردار ادا کرتے ہوئے گزارے، لیکن آپ کے پاکیزہ دامن پر کسی گناہ کی کوئی نجاست کا ہلکا سا بھی دھبا نہیں مل سکتا۔ بدترین دشمنوں کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکے۔ تو بہرحال
آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ 30ویں پارے میں اللہ جل شانہ نے چونکہ آخرت کا ذکر فرمایا ہے تو آخرت میں انسان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کی بھی کچھ صورتیں اور نقشہ بیان فرمایا ہے۔ نیک اعمال پر کیا ملے گا، گناہوں پر کیسی کیسی سزائیں ہوں گی، یہ بھی بیان فرمایا۔ یعنی نیک اعمال کی ترغیب بھی ہے اور گناہوں سے روکنے اور بچانے کا اللہ کریم کی طرف سے ترہیب اور انسان کو ڈرایا بھی گیا ہے۔ چنانچہ سورہ نبا میں فرمایا متقی لوگوں کے لیے، یعنی جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں نیک اعمال والی، ان کے لیے ایسی جنت ہے، باغات ہیں، مشروبات ہے، ہر خواہش کو پورا کرنے کا وہاں ایسا انتظام ہے کہ کوئی خواہش نہ تو ایسا ہوگا کہ وہاں پوری نہ ہو، اور نہ ایسا ہوگا کہ اس خواہش کے پورا کرنے میں انتظار کرنا پڑے، تاخیر ہو، ہر خواہش پوری ہو۔ اسی طرح سورہ نازعات میں فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لیا اس اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں خوف خدا آ گیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اور جس نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، آخرت کو بھولا رہا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس طرح مختلف جگہ اللہ کریم نے نیک اعمال کا فائدہ اور گناہوں کی نحوست اور اس کی سزا بیان فرما کر نیک اعمال کی ترغیب دی ہے، برائی سے منع فرمایا۔ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے خیانت، بددیانتی، کرپشن۔ سورہ مطففین انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ لوگ جو دنیا میں دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تجارت میں دھوکہ دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اور دوسروں کا حق پورا ادا نہیں کرتے، خود اپنا حق پورا لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس بڑے دن میں عذاب ہے۔ تطفیف یعنی یہ دھوکہ اور خیانت، کرپشن بہت وسیع ایک عمل ہے، گناہ ہے، جس کا تعلق ہر شعبے سے ہے۔ یعنی دوسرے کا جو حق میرے ذمہ ہے اس میں جہاں بھی میں خیانت کروں گا، غلط بیانی کروں گا، وہ تطفیف ہے، اور اس کی یہ سزا ہے جو اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح انسان کے برے اعمال میں، برے اخلاق میں، خاص طور پر اس بارے میں جن چیزوں کا ذکر فرمایا وہ انسان کے اندر مال کی محبت ہے، مال کی محبت، اور فرمایا کہ اس مال کی محبت میں یہ انسان اپنے اس رب کو بھی اور اس کی نعمتوں کو بھی، اس کے احسانات کو بھی بھلا دیتا ہے، یعنی اس کی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا، ساری نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر یہ بھی سمجھایا کہ یہ مال کی محبت، اوروں سے آگے نکلنے کی فکر انسان کی زندگی کا حصہ رہتی ہے جب تک کہ یہ قبر میں نہ پہنچ جائے، پھر جا کر اس کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر ایک برائی ہے تکبر، اس تکبر کی وجہ سے یہ انسان دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، ان کو طعنہ دیتا ہے، دوسروں کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کہ اس کے اپنے دل کے اندر غرور ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، اور اس تکبر کی وجہ سے اور اس حرص کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے یہ پھر اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، بلکہ اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کا انجام بیان فرمایا، ان کے لیے ہلاکت ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اس لیے انسان کو ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اچھائی کو قبول کرنے کی بھی، نیک اعمال کی بھی، اور برائی کی طرف مائل ہونے کی بھی۔ اب کامیاب وہ ہے، خوش نصیب انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، دل کو پاک کر لیا بری سوچوں سے، برے اعمال سے، برے نظریات سے، وہ کامیاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس 30ویں پارے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
جو خاص اللہ کی رحمتیں تھیں ان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ ضحیٰ، سورہ علم نشرح، سورہ کوثر، سورہ نصر، ان سب میں ان نعمتوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص نعمتوں رحمتوں سے نوازا، اور اس کا تقاضا بھی بیان فرمایا کہ پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان بھی کرتے رہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف بھی رہیں۔ اور ساتھ ہی بھی سمجھایا ہے کہ آپ کے دشمن مٹ جائیں گے لیکن آپ کا نام، آپ کی عزت، آپ کا مشن، آپ کا دین ہمیشہ باقی رہے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بڑے دشمنوں میں سے خاص طور پر اس بارے میں ابو جہل اور ابو لہب کا انجام بیان فرمایا۔ دونوں ختم ہو گئے، مٹ گئے، اور آخر وقت میں ذلیل ہو کر دنیا سے گئے۔ آخرت میں پھر ہمیشہ کی ذلت ان کا مقدر ہے، اور آپ کے ماننے والے وہ کمزور تھے لیکن بالآخر ان کو کامیابی، عزت دنیا میں بھی ملی، اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی انہی کے لیے ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ملنے والی خاص نعمت لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت پر خاص رحمت ہے کہ ان کی زندگی مختصر لیکن ان کے اعمال کا بدلہ، اجر و ثواب پہلوں کے مقابلے میں بہت بڑھا دیا گیا ہے۔ آخری جو 2 صورتیں ہیں معوذتین ان کو کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس امت کے لیے خاص رحمت ہیں، انعام کے طور پر عطا کی گئی ہیں۔ یہ 2 صورتیں انسان کی جان، مال، عزت اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول شریف رہا، رات کو سونے سے پہلے آپ آخری 3 صورتیں اپنے پڑھ کر ہاتھوں پر، ہتھیلیوں پر دم کرتے، پھر پورے جسم پر پھیر لیتے، اس طرح 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال سورہ فلق میں حسد کرنے والے کے شر سے، اور اسی طرح جادو کرنے والوں کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور سورہ ناس میں صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، حفاظت کی دعا کی گئی ہے، وہ ہے وسوسہ۔ وسوسہ ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے اپنے دین کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جانا۔ آج اگر غور کیا جائے تو مغربی میڈیا اور وہاں کے تیار کردہ یہ فلاسفر اور اسکالر جو اسلام کا لبادہ اڑ کر آتے ہیں، مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، شکوک و شبہات۔ اور جب دل کے اندر شک پیدا ہو گیا تو ایمان ختم ہو گیا۔ تو غور کیجئے کہ اللہ کریم نے آخری صورت میں مسلمان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ سب سے نازک چیز، حساس چیز، قیمتی چیز وہ تمہارا ایمان ہے، اس کے بارے میں بہت محتاط رہنا ہے۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے سچا تعلق، احادیث مبارکہ سے، سنت والی زندگی سے تعلق، اور جو اس زندگی پر عمل کرنے والے ہیں علماء، ان کی زندگی کو اپنے لیے رہنما سمجھ کر ان سے رہنمائی لے کر چلتے رہیں گے تو فتنوں سے حفاظت رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس قرآن پاک سے رہنمائی لے کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اس کو نجات کا، شفاعت کا، عزت کا، سکون کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔